ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ احمدی مسلمان ہیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے میڈیا پر احمدی مسلمانوں کے بارے میں کافی بات چیت ہو رہی ہے۔ اردو سمجھنے والے اب برصغیر پاک و ہند کے ملکوں کے علاوہ براعظم امریکہ، یورپ اور افریقہ میں بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور خوشگوار حیرت اس وقت ہوتی ہے جب غیر احمدی میڈیا پرسن احمدیوں کے لیے حق اور سچ نقطہ نظر سے دلائل دیتے ہیں۔ اس یوٹیوب چینل پر بھی ایسے میڈیا پرسن کی گفتگو دکھائی جاتی ہے اور ناظرین اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی پاکستان کے غیر احمدی مسلمان جرنلسٹ عباس حیدر کی گفتگو دکھائی اور سنائی جا رہی ہے، جو انہوں نے احمدی مسلمانوں کے بارے میں کی ہے۔ موصوف نے جرنلزم، فلسفے اور سول انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگریاں لے رکھی ہے، اور ان کے اپنے قول کے مطابق وہ گہرائی میں پڑھ کر کافی سوچ سمجھ کر دین اسلام میں قائم ہے، یعنی انہوں نے اسلام مذہب کے بارے میں بھی کافی سوچ بچار بھی کیا ہے اور اس کے بارے میں خاصا علم بھی حاصل کیا ہے۔ ان کی گفتگو سننے کے بعد بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص پڑھ کر اور سوچ سمجھ کر اسلام میں قائم ہے، وہ احمدی مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ ایسی ہی حق اور سچ کی گفتگو کریں گا جیسی عباس حیدر صاحب نے کی ہے۔ عباس حیدر صاحب کے دلی شکریہ کے ساتھ اب ان کی جو احمدیوں کے بارے میں گفتگو ہے، اس کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔ ہم عمومی طور پہ احمدیوں کو قادیانی کہہ دیتے ہیں، لاہوری کہہ دیتے ہیں، اور بے بہا ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں احمدی کہنا ہی مناسب جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ جو نام وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اسی نام سے بلایا جائے۔ اور ان دو الفاظ کے مجموعے احمدی مسلمان میں دوسرا لفظ مسلمان تھا۔ جی ہاں، میں احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، یا کم از کم میں انہیں غیر مسلم یا کافر یا مرتد یا ملحد اس طرح کی کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ اب اپنے مقدمے کی طرف واپس آتے ہیں کہ پاکستان میں احمدی مسلمان ہیں یا نہیں، انہیں رہنے کا حق ہے یا نہیں، انہیں قربانی کرنے کا حق ہے یا نہیں، انہیں رائٹ ٹو پرائیویسی ہے یا نہیں، یہ بحث ہر چوتھے پانچویں مہینے شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں لقمہ اجل کچھ احمدی بن جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیز بن جاتی ہیں، ان کی مساجد بن جاتی ہیں، بالآخر ان کے حقوق بن جاتے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ اسپیس کو ان کے لیے، سانس لینے کے مواقع کو ان کے لیے کم کرتے جاتے ہیں۔ مبارک ثانی کیس کا پورا معاملہ اور فیصلہ بھی اب آپ کے سامنے ہے کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر ایک احمدی چھپ کر اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی اپنا مذہب پریکٹس کر رہا ہے تو قانون کو اور پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس گھر کے اندر جائے، اس کا رائٹ ٹو پرائیویسی وائیولیٹ کرے، اور وہاں پر بھی اپنے تئیں جو ہم اسلام سمجھتے ہیں اسے نافذ کرے، یا کم از کم جو پاکستان کا قانون ہے اسے نافذ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شہری کا سب سے بنیادی حق کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن بیان کرتا ہے کہ ایک شہری کا سب سے بنیادی حق رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے۔ آپ کے اور بھی بہت سارے قانون کے مطابق حقوق ہوتے ہیں، رائٹ ٹو پرائیویسی ہوتا ہے، رائٹ ٹو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، رائٹ ٹو فری اسپیچ ہوتا ہے، رائٹ ٹو فریڈم ہوتا ہے، رائٹ ٹو ہیونگ اے فیملی ہوتا ہے، بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہوتا ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے عمل کے نتیجے میں ریاست جب چاہے آپ سے قانون کو نافذ کرتے ہوئے سزا کے طور پہ کوئی نہ کوئی حق چھین لیتی ہے۔ جیسے اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو آپ کا رائٹ ٹو فری موومنٹ ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ قتل کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ٹو لیو ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو پھانسی دے دی جائے۔ اسی طرح تمام ہی حقوق، چاہے مارشل لاء کی صورت ہو، کسی ایمرجنسی کی صورت ہو، یا بہت ہی کوئی ہنگامی حالات ہوں، تو تمام ہی حقوق ریاست چاہے تو آپ سے لے سکتی ہے، لیکن ایک حق ہے جو ریاست کبھی بھی آپ سے چھین نہیں سکتی، وہ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی، وہ ہے رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ، کہ اگر میں نے قتل بھی کیا ہے فار ایگزامپل تو آپ میری آزادی تو مجھ سے چھین سکتے ہیں، آپ مجھے سزا تو دے سکتے ہیں، آپ الٹیمیٹلی میری زندگی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس پورے پروسیس میں آپ میری ڈگنیٹی مجھ سے نہیں چھین سکتے، آپ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ میرے خلاف تعصب کا رویہ نہیں برپا رکھ سکتے، آپ
میرا رائٹ ٹو فری ٹرائل نہیں چھین سکتے مجھ سے. یہ تمام چیزیں رائٹ ٹو ڈگنیٹی میں آتی ہیں. ہم نے جو بنیادی کام کیا ہے نا احمدیوں کے ساتھ، ہماری عوام نے، ہمارے اداروں نے، ہماری عدلیہ نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے تعلیمی نظام نے، وہ یہ کہ ہم نے احمدیوں کا رائٹ ٹو ڈگنیٹی ان سے چھین لیا ہے. یہ آپ کی ڈگنیٹی ہے نا کہ آپ اپنی چار دیواری میں جو چاہے کریں اگر آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. آپ جس بھی مذہب کی چاہے چار دیواری میں پریچنگ کریں اگر آپ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے. تو ہم نے باقی حقوق تو چھینے ان سے، ہم نے وہ بنیادی حق بھی چھین لیا جو کوئی بھی ریاست کسی بھی سرکمسٹانسز میں کسی سے نہیں چھین سکتی. احمدیوں کا اور عام مسلمانوں کا یا غیر احمدی مسلمانوں کا سب سے بڑا اختلاف خدا پر نہیں ہے، سب سے بڑا اختلاف نماز پر نہیں ہے، سب سے بڑا اختلاف قرآن کے کتاب ہونے پر نہیں ہے. سب سے بڑا اور سب سے بنیادی اختلاف ہے کہ کیا رسول خدا کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں. عام مسلمانوں کا یا غیر احمدی مسلمانوں کا قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت سے یہ مقدمہ ہے کہ رسول خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کہ رسول خدا انبیاء کے خاتم اور خاتم ہے. قرآن نے ان میں سے ایک ہی لفظ استعمال کیا، لیکن بحث کے لیے میں نے دونوں ہی الفاظ استعمال کر لیے. آگے جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ رسول خدا انبیاء کے خاتم ہیں، انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، اور انبیاء کی مہر بھی ہیں کہ اب انبیاء کے پورے سلسلے پر آخری مہر تصدیق ثبت کر کے اس لفافے کو بند کر دیا گیا ہے. اور کیونکہ اب رسول خدا ہی آخری اتھارٹی تھے، انہی کی دی ہوئی کتاب، انہی کی ہوئی تشریحات، انہی کے اعمال اب دین کا تنہا ماخذ ہیں، اس لیے ان کی ذات کی فائنلٹی یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک بہت جذباتی اور مذہبی اساس رکھتی ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. اب ذرا اس کے کنٹراسٹ میں احمدیوں کا مقدمہ سمجھتے ہیں. احمدی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے پورے قرآن میں کہیں کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں کہا. خاتم یا خاتم کی بحث اپنی جگہ، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے بعد اب واقعی کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اور یہیں پہ وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو حقیقت میں خدا کی طرف سے احسان ہے نا. رسالت اور نبوت تو خدا کی طرف سے لوگوں پر انعام ہے کہ اگر لوگ بھٹک جائیں یا بھٹکے نہ بھی تو خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے خدا اپنا نمائندہ بھیجے گا آپ کے اور میرے پاس، اور ہم براہ راست خدا کی جانب سے ہدایت حاصل کریں گے. تو احمدی اپنے پورے مقدمے کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے ہونا چاہیے یا ہو گیا کہ خدا نے یہ ساری نعمت بنی اسرائیل پہ رکھی، بنی ابراہیم پہ رکھی، بنی یعقوب پہ رکھی، تمام دنیا کے انسانوں پر رکھی، لیکن رسول اللہ کے بعد، رسول محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ تمام حق ہم سے چھین لیا. یہ تمام محبت کا دروازہ، یہ تمام شفقت کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا، یہ تمام ہدایت کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا. یہ تو سراسر ہماری بدقسمتی ہے. اور یہیں پہ ایک عمومی طور پر آپ احمدیوں کے علماء سے یا ان کے مقررین سے یہ جملہ سنیں گے کہ گویا غیر احمدی مسلمانوں نے خدا کو بچھڑا بنا دیا ہے کہ جو بات نہیں کر سکتا، یا خدا کے بولنے پہ قدغن لگا دی ہے کہ خدا تو بولنا چاہتا ہے لیکن ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ رسول محمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور احمدی آگے بڑھ کر قرآن کا انکار نہیں کرتے، جس طرح آپ سمجھیے کہ بہائی حضرات کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا. گو کہ شیعہ اسلام سے ان کی بنیاد اٹھی، لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا، تو اس لیے قرآن کے حساب سے ہم انہیں جج بھی نہیں کرتے. وہ بھی خود کو الگ مذہب کہتے ہیں، ہم بھی انہیں الگ مذہب کہتے ہیں. لیکن احمدیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ رسول خدا انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں یا ان کی مہر ہیں، اور ہم قرآن کے اس حکم کے بعد بھی اس کو نہیں مانتے. اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے اور لکھی ہونے کے باوجود میں نہیں مانتا، تو پھر تو وہ واقعی قرآن کا انکار کرنے والا ہے. تو پھر تو واقعی عقل اور علم کے حساب سے اس کو مسلمان کہنے کا نہ خود کو حق ہے، اور یہ بالکل بے وقوفی ہوگی کہ ایک مقدمے کو یا ایک لفظ کو وہ اپنے لیے ہی نہیں اپنا رہا اور ہم اسے وہ کہتے پھریں. لیکن احمدیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے خاتم ہونے کا اور رسول خدا کے انبیاء پر مہر ہونے کا تشریح اور ترجمہ ہی کچھ اور کرتے ہیں. ان کی طرف سے عمومی طور پر دو دلائل سامنے آتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا خاتم اور خاتم کی بحث، کہ یا تو رسول اللہ آخری نبی ہیں یا وہ انبیاء کی مہر ہیں. آخری نبی کی تشریح وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ زبان میں آخری نبی یا آخری ہمیشہ آخر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، آخر میں آنے والا. کبھی کبھی آخری اس شخص کی یا اس آئیڈیالوجی کی یا اس پورے معاملے کی برتری کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں نا کہ یار اردو زبان کے آخری شاعر غالب تھے، یا اردو زبان کی آخری کتاب دیوان غالب تھی. تو یہاں پر آخری سے مراد آخر ہونا نہیں ہوتی کہ اس کے بعد کبھی نہ کوئی کتاب لکھی گئی نہ لکھی جائے گی،
بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس لکھنے والے نے یا وہ شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی لکھا گیا یا لکھا جائے گا وہ ابس ہے، کیونکہ جو الٹیمیٹ اچیو کرنا تھا وہ اس نے کر لیا. تو آخری ہونے کو اس کی تشریح وہ اس طرح یہ کرتے ہیں یا تعویل اس طرح کرتے ہیں. اور جب بات آتی ہے انبیاء کے پورے سلسلے پر مہر لگانے کی یا مہر ہونے کی، اس کی تشریح و تعویل بھی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ رسول اللہ کے سینکشن سے اور انہی کی مہر تصدیق ثبت کرنے کے بعد آئے گا. ان دو نکات کو ضرور یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تو بولنے والا تھا، وہ تو ہمیشہ ہدایت دینے والا تھا، اس دروازے کو ہم نے کیسے روک دیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ آخر کی بحث کریں تو وہاں آخر سے مراد عظمت ہے، نہ کہ آخری ہونا. اور اگر رسول خدا کے مہر کی بات ہے، ان کی تصدیق کی بات ہے، تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لیے وہ کچھ احادیث سے اپنی طرف سے تعویلیں پیش کرتے ہیں یا اپنی بات پیش کرتے ہیں، اور وہ تمام باتیں قادیانی صاحب پر چسپاں کرتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث یا اس بات کے مد نظر ان کو تصدیق مل گئی رسول اللہ کی. آپ اس پورے معاملے سے اختلاف کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے سرئی لفظوں کے خلاف یہ بات ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے اور قرآن کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ انصاف کرنا ہے، بے شک اس کے نتیجے میں میرا اپنا نقصان ہو جائے، کسی اور کا تو چھوڑیے، میرا اپنا نقصان ہو جائے. اس حد تک قرآن ہمیں انصاف کی تعلیم دیتا ہے. تو میرے نزدیک آج کے دور میں پاکستان کے حالات میں اور احمدی مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہوئے ریاستی جبر کے سامنے میرے خیال میں انصاف یہ ہے کہ میں ان کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اپنے تئیں وہ اپنا مقدمہ یہ پیش کرتے ہیں. وہ قرآن کو ماننے کے باوجود انکار نہیں کرتے. وہ کسی آیت کو جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں اس طرح سمجھنے کے بعد انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کی تشریحات کرتے ہیں، بالکل اس طرح کہ جس طرح ہمارے عمومی مسلمان الگ الگ اپنے فرقوں میں الگ الگ تشریحات کرتے ہیں. جیسے کہ آپ قرآن کی پہلی ہی سورت سورہ فاتحہ لے لیجئے کہ جس میں خدا کہتا ہے انسان کے زبان سے کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیے قرآن کے صاف الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا منشا یہ ہے یا عقیدہ یا ایمان یہ ہے کہ ہم غائب میں صرف خدا سے مدد مانگتے ہیں، پھر چاہے کوئی اس کا اپنا بھیجا ہوا نبی ہو یا اس کا ولی ہو یا اس سے منسوب کوئی شخص ہو، غائب میں کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا خدا کے علاوہ. لیکن آپ اور میں یہ جانتے ہیں نا کہ اس قرآن کی سرئی آیت ہونے کے باوجود بھی بریلوی مسلمان اس آیت کا ترجمہ یہی کرنے کے بعد بھی اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ اولیاء سے، انبیاء سے، گویا کہ اپنے پیر سے بھی مدد کے، بلکہ نہ صرف مدد کے، شفاعت کے قائل ہیں. تو جب ہم تشریح و تعویل کا حق اس قرآن کے سرئی حکم کے باوجود بریلوی مسلمانوں کو دیتے ہیں تو یہی حق ہم احمدی مسلمانوں کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ ہم اپنی جذباتی باتیں تو کر سکتے ہیں کہ رسول خدا کی پرسنالٹی کی بات ہے، ان کی فائنلٹی کی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو بالکل انصاف کے ترازو پر تولیے تو قرآن کے دو ہی احکامات ہیں ان سچویشن میں، دو بنیادی ایمان کے جز ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی نہیں اور خدا غائب میں مدد کرتا ہے. اختلاف دونوں سے ہو رہا ہے، تعویل و تشریح کی صورت میں ہو رہا ہے. تو سورہ فاتحہ سے اختلاف کرنے والا تو مسلمان، لیکن سورہ احزاب سے اختلاف کرنے والا پھر کافر اور زندیق کیسے؟ انصاف کی بات ہے نا. اسی طرح اگر آپ ہمارے صوفیہ کی روایتیں دیکھیے تو وہ تو خدا سے ملاپ کا، اس سے ملنے کا، دن میں 70 بال ملنے کے دعوے کرتے ہیں. وہ تو خدا کی خدائی میں شریک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ تو کبھی کبھی یہ بھی دعویٰ کر جاتے ہیں کہ رسول اللہ سے برتر ان کا مقام ہے. اور یہ باتیں میں فلسفیانہ یا صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ذرا صوفی ازم میں ڈگ کر کے دیکھیے، ان کی جو بنیادی ماخذ کتابیں ہیں ان کو ہی پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو یہ باتیں پتہ چل جائیں گی. مگر ان صوفیہ کے ہم مزارات بناتے ہیں، ان پر چادریں چڑھاتے ہیں، ان میں بہشتی دروازہ بنا دیتے ہیں، ان کو اپنے عقائد کا منبع سمجھ کر اپنی مرادوں کا مرجع سمجھتے ہیں. یہ تمام کام ہم کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ڈالی گئی کہ یار یہ بھی تو قرآن کے خلاف کوئی کام ہے، یہ بھی تو اس ہی طرح کا اختلاف ہے کہ جس طرح رسول خدا کے معاملے میں اختلاف ہے. اور اپنے جملے کو دوبارہ دہراتے ہوئے کہ جب ہمارے تمام ہی مسلمانوں کو قرآن کے کسی نہ کسی شرعی حکم کے خلاف جاتے ہوئے الگ تعویل و تشریح کرنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد بھی وہ عام زبان میں، عام فہم معاشروں میں مسلمان ہیں، تو احمدی مسلمان کیوں نہیں ہے؟
اور میں قطعی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں مسلمان جانیے، میں قطعی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ کل سے آپ ان سے رشتے بنانا شروع کر دیجئے، میں قطعی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو مقدمہ اور جو رائے وہ رکھتے ہیں اس ہی کو منوان قبول کر لیجئے، میں خود قبول نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انصاف کیجئے، حکم لگانا ہے تو سب پر لگائیے، اور اگر تعویل کی گنجائش دینی ہے تو پھر سب کو دیجئے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اگر میرا انکار کرتے ہو، میری تکذیب کرتے ہو، تو تم اصل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کر رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں میرا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور خدا نے باوجود وعدہ کہ ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ کیا، جبکہ وہ اس امر پر بظاہر ایمان لاتا ہے۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،